باللہ اجازت۔ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے 25 رجب شہادت اسیر بغداد امام موسی کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی سرکار بقیت اللہ العظم حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور بعد اس کے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی شرکت کی اور شمولیت کی، حاضری کی کا شکریہ ادا کیا جائے۔ سید عبد المجید ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیجیے حضرات۔ جیسا کہ آپ حضرات باخبر ہیں کہ یہ مرحوم کی 17ویں برسی ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ ان کے جتنے بھی چاہنے والے اور ان کو جاننے والے کم از کم افراد ہیں، ان کے دلوں میں مرحوم کی یاد اس طرح سے تازہ ہے کہ جیسے کل ہی کی بات ہو، اور یہ اعجاز اور یہ جو عطا ہے یہ حقیقی محب اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ تو میرے مرحوم دادا کے بہت عزیز ہوتے تھے جناب اشفاق صاحب، یہ ان کا لکھا ہوا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے ترنم سے نہیں پیش کروں گا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تحت میں جلدی پیش کروں گا۔ سماعت فرمائیے گا قبلہ، بالخصوص ایک دفعہ نعرہ صلوات کا سہارا دے دیجیے۔ ہوتی ہے محسوس مجلس میں کمی افضال کی، ہوتی ہے محسوس مجلس میں کمی افضال کی، ہے جگہ خالی جو مداح علی افضال کی، منقبت نوح سلام و مرثیے شاہد ہوئے۔ یہ جو تمام اشعار لگے ہوئے ہیں مرحوم کے، ان کو آپ حضرات ضرور پڑھیے گا، اور اس ضمن میں اس شعر کو سماعت فرمائیے کہ منقبت نوح سلام و مرثیے شاہد ہوئے، ذکر اہل بیت میں تھی شاعری افضال کی، شاعر آل ابا کو موت آ سکتی نہیں۔ دیکھیے گا حیدر بھائی، رومان بھائی، کہ شاعر آل ابا کو موت آ سکتی نہیں، مدح کے اشعار میں ہے زندگی افضال کی۔ تابر صاحب دیکھیے گا کہ شاعر آل ابا کو موت آ سکتی نہیں، مدح کے اشعار میں ہے زندگی افضال کی۔ ارے سوچتا تھا کس طرح پائے عزاداری عروج، مرحوم کی شخصیت جن افراد کے ذہن میں ہے، سماعت فرمائیے گا، سرزمین شہد بعید کا وہ قدیمی جلوس اربعین جسے کہا جاتا ہے، ابھی گزشتہ چند برسوں میں جس نے اپنے 50ویں سال کو مکمل کیا، مرحوم اس کے بانی تھے۔ سماعت فرمائیے گا کہ سوچتا تھا کس طرح پائے عزاداری عروج، ارے جانے کیا کیا دل میں حسرت رہ گئی افضال کے، جانے کیا کیا دل میں حسرت رہ گئی افضال کی، ایک عزادار شہ مظلوم دنیا سے چلا، ایک عزادار شہ مظلوم دنیا سے چلا، دیکھتے ہیں راہ زہرا و علی افضال کی، دیکھتے ہیں راہ زہرا و علی افضال کی، اور غم میں شہ کے غم زدہ تھے اور خوشی میں خوش رہے، غم میں شہ کے غم زدہ تھے اور خوشی میں خوش رہے، تھی غمے سرور پہ قرباں ہر خوشی افضال کی۔ سماعت فرمائیے گا کہ مرحوم کے بڑے بھائی مولوی علی انصر صاحب کا تذکرہ اس شعر میں کیا ہے جناب اشفاق صاحب نے، کہ سماعت فرمائیے گا کہ روح انصر سے ہوئے جنت میں جا کے ہم کنار، روح انصر سے ہوئے جنت میں جا کے ہم کنار،
رنگ یہ لائی ہے بھائی چارگی افضال کی، رنگ یہ لائی ہے بھائی چارگی افضال کی، اور بھائیوں کے واسطے تھا گھر میں وجہ افتخار، بھائیوں کے واسطے تھا گھر میں وجہ افتخار، امتیازی شان کی تھی سروری افضال کی، امتیازی شان کی تھی سروری افضال کی، اور لیتے تھے بڑھ چڑھ کے حصہ ذکر اہل بیت میں، لیتے تھے بڑھ چڑھ کے حصہ ذکر اہل بیت میں، ہے یقین کیسر کریں گے پیروی افضال کی، ہے یقین کیسر کریں گے پیروی افضال کی، اور قبر میں کیا پوچھتے یہ دیکھ کر منکر نکیر، قبر میں کیا پوچھتے یہ دیکھ کر منکر نکیر، داغ سجدہ اور صورت ماتمی افضال کی، یا علی۔ اور سماعت فرمائیے گا کہ خاندان کی شان تھا اور آبرو بستی کی تھا، خاندان کی شان تھا اور آبرو بستی کی تھا، قدر کرتے تھے اسی باعث سبھی افضال کی، قدر کرتے تھے اسی باعث سبھی افضال کی، اور قوم میں درپیش جب ہوتا تھا کوئی مسئلہ، قوم میں درپیش جب ہوتا تھا کوئی مسئلہ، کام آتی تھی وہاں چارہ گری افضال کی۔ مرحوم 25 برس جو ہے اپنے گاؤں کے پردھان رہے، اور اس میں ان کی مکمل کوشش یہ ہوتی تھی کہ جس طرح سے بھی وہ جو ہے عزاداری کو اور گاؤں کے اہل دیوید کو، اہل وطن کو، اہل اعظم گڑھ کو جس طرح سے بھی فائدہ پہنچا سکے، ان کی بھرپور کوشش رہتی تھی۔ سماعت فرمائیے گا کہ چاہنے والوں کا ان کے گرد رہتا تھا ہجوم، چاہنے والوں کا ان کے گرد رہتا تھا ہجوم، حیثیت موضع میں تھی وہ مرکزی افضال کی، حیثیت موضع میں تھی وہ مرکزی افضال کی، اور اہل دانش مانتے تھے قوم کا رہبر انہیں، اہل دانش مانتے تھے قوم کا رہبر انہیں، ارے منتخب لوگوں میں تھی یہ برتری افضال کی، منتخب لوگوں میں تھی یہ برتری افضال کی، اور نکتہ فہم، نکتہ سنج، وہ نکتہ رس، وہ نکتہ داں، نکتہ فہم وہ نکتہ سنج، و نکتہ رس و نکتہ داں، باتوں باتوں میں نکلتی بات تھی افضال کی، اور حسرتیں، سماعت فرمائیے گا مقطع کا شعر ہے کہ کربلا کی خاک جب اشفاق وہ لے کر گئے، کربلا کی خاک جب اشفاق وہ لے کر گئے، قبر میں آساں ہر ایک مشکل ہوئی افضال کی، قبر میں آساں ہر ایک مشکل ہوئی افضال کی۔ ایک دفعہ نعرہ صلوات پڑھ دیجئے حضرات۔ اور حضرات یہ مرحوم کا بڑے مشہور 4 مصرے ہیں جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پیش کروں۔ مجھے اتنی اجازت آپ دے دیجئے برائے کرم کہ ترنم سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ اور نعرہ صلوات پڑھ دیجئے حضرات۔ راہ نجات ڈھونڈتی پھرتی ہے کائنات، راہ نجات ڈھونڈتی پھرتی ہے کائنات، بیٹھا ہے ایک فرقہ 73 میں چین سے، بیٹھا ہے ایک فرقہ 73 میں چین سے،
اختر ہے مستند یہ خدا و نبی کا قول، جنت حسین کی ہے ملے گی حسین سے، جنت حسین کی ہے ملے گی حسین سے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔